الأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سورۃ حشر پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 28 میں سے. اس سورت کا نام سورۃ الحشر ہے. یہ مدنی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 101 نمبر پہ نازل ہوئی بعد سورۃ البینہ کے. ربط اور تعلق گزشتہ سورت یعنی سورۃ مجادلہ کے ساتھ یہ ہے کہ پہلی سورت میں سورہ مجادلہ میں منافقین کو جماعت میں فساد کرنے پر زجر سنایا گیا، زجر بیان کیا گیا. اب اس سورت میں منافقین کو عہد و پیمان اور وعدہ توڑنے پر زجر بیان کی جائے گی. ان کا پیچھا قرآن نے کبھی نہیں چھوڑا. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جب کوئی سورت اترتی تو ان کے چہرے سرخ پڑ جاتے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کہ اب ہماری کوئی اور خباثت کھل جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دین اور اسلام کے لبادے میں دین اور اسلام کی جڑیں کاٹنے والے لوگ ہوتے ہیں منافق. تو اس لیے اب اس صورت میں منافقین کو عہد و پیمان وعدہ توڑنے پر زجر بیان کیا جائے گا. اس صورت کا دعویٰ تخویف دنیاوی للمنافقین والمفسدین بالتمثیل، یعنی اس صورت میں منافقین اور مفسدین کے لیے تخویف دنیاوی کا بیان ہے، اور اس پر بطور نمونہ اللہ نے بنو نذیر کا واقعہ ذکر فرمایا. یہ بطور مثال کے دیکھیں، یہ مثال کے طور پہ جو تو بطور تمثیل کے بنو نذیر کا واقعہ بھی ذکر فرمایا، جنہوں نے وعدہ توڑا تھا، اور ساتھ منافقین کے قبائح کو بیان کیا جائے گا، اور مومنین کے 3 اقسام کا ذکر کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد مسئلہ توحید کا ذکر ہوگا. تو کیا فرمایا؟ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. سبح للہ، تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے. ما فی السماوات، وہ کچھ جو آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو زمین میں. گزشتہ صورت اور اس کے شروع الفاظ میں بس تھوڑا سا فرق ہے. یہاں فرمایا اچھا ہاں، تو سبح للہ ما فی السماوات، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے. ما فی السماوات، جو آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو زمین میں. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکیم حکمتوں والا ہے. هو الذی اخرج الذین، اللہ وہ ذات ہے، اخرج الذین کفروا، جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. من دیارہم، ان کے گھروں سے. لأول الحشر، پہلی جلاوطنی میں یا پہلی اکٹ میں. ما ظننتم، تم نے گمان نہیں کیا تھا اے مومنو، ان یخرجوا، یہ کہ وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں گے. وظنوا انہم مانعتہم حصونہم، اور انہوں نے بھی گمان کیا تھا کہ ان سے مانعتہم، بچا لے گا انہیں، حصونہم، ان کے بڑے بڑے قلعے اور محلات. من اللہ، اللہ کے عذاب سے. فآتاہم اللہ، پس آ گیا ان کے پاس اللہ کا عذاب. من حیث لم یحتسبوا، وہاں سے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب اور دبدبا.
یخربون بیوتہم، وہ مٹا رہے تھے، گرا رہے تھے، خراب کر رہے تھے اپنے گھروں کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے ہاتھوں سے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ اے بصیرت والوں اسے عبرت حاصل کر جاؤ۔ اب آ جائیں وہ واقعہ ترجمہ کیا بنو نذیر، ٹھیک ہے نا، ان کا واقعہ کی طرف اشارہ کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، وہاں یہود کے کچھ قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے، یعنی معاہدے یہ کہ ہم آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے اور آپ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، یہ معاہدے ہوئے، وعد و عہد و پیمان ہوا۔ یہود نے اس وعدے کو توڑا۔ غزوہ خندق کے موقع پر بھی بنو قریظہ کے ساتھ جو پھر جنگ ہوئی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ پھر ان کا حال پوچھتے ہیں۔ جب بنو قریظہ کے پاس گئے تو ان کو ایک قلعے میں محصور کر دیا تھا، بند کر دیا تھا، اور 700 آدمی تھے یہ۔ تو ان کا ایک سردار اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہم تو پکڑے گئے، اب 3 باتیں سن لو۔ ایک تو یہ کہ تم ایمان لاؤ، اسلام قبول کر لو، تم بچ جاؤ گے، تمہارا مال جان سب ہر چیز کی حفاظت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم نہیں کرتے، اسلام قبول نہیں کرتے۔ اس نے کہا دوسری تجویز سن لو، دوسری یہ ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر لیں اور پھر ان کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، یا تو ہم بچ جائیں گے، ان کو مار دیں گے تو بیوی اور بچے پھر پیدا ہو جائیں گے، اور یا جو ہم کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوی بچوں کو کیسے جو ہے نا کریں، مار دیں۔ تیسری تجویز اس نے کہا سن لو، تیسری یہ کہ آج ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے کا دن ویسے بھی یوم السبت یہود کے ہاں یہ عظمت والا دن ہوا کرتا تھا، تو اس لیے مسلمانوں کو بھی پتہ ہے کہ اس دن یہ تلوار نہیں اٹھاتے، اور جب وہ بے خوف و خطر ہو جائیں گے تو ہم ان پہ کیا کر دیں گے، حملہ آور ہو جائیں گے۔ یہود ہے ہی اس طرح نا، دھوکے باز، ٹھیک ہے نا، تو ہم ان پہ کیا کر دیں گے، حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو باقیوں نے کہا ہم اس طرح بھی نہیں کرتے کہ پچھلی قوموں نے اس طرح کیا تھا اور اللہ نے انہیں بندر بنا دیا تھا، ٹھیک ہے نا، ایسے بھی نہیں کرتے۔ تو ان میں سے انہوں نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھو کیا کیا جائے تمہارے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ جو ہے نا سعد ابن معاذ کرے، ٹھیک ہے نا، سعد ابن معاذ ہمارا، کیونکہ یہ قبیلہ تھا یہاں پہ جن کا ان کے ساتھ جو ہے نا میل ملاپ تھا اور یہ آپس میں کٹ رہ چکے تھے، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ ہمیں کچھ موقع دیا جائے، یعنی کہ ہم ان کے ساتھ کوئی مسئلہ حل کریں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہارا سردار سعد ابن معاذ فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے جو کرے۔ اور یہ بنو قریظہ والے بھی یہی چاہتے تھے کہ ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ کرے، کیونکہ یہ ان کے خاندان کے تھے، کسی کے بانجے لگتے تھے، کسی کے بھتیجے لگتے تھے، یعنی ایک خون تھا نا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کم از کم قدر کم فیصلہ کرے گا، یعنی سر قلم کرنے والا فیصلہ نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے اپنی مرضی سے کہا کہ ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ غصہ تو بہت زیادہ تھا۔ اللہ کے رسول نے بلایا حضرت سعد ابن معاذ کو کہ فیصلہ کرے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ جو آپ فیصلہ کریں گے وہی ہوگا۔ انہوں نے کہا پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے بچوں کو جو ہے نا غلام بنا دیا جائے، اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا دی جائے، اور ان کے جو لڑ سکتے ہیں نوجوان ہیں ان کو ذبح کیا جائے۔ پھر 400 بندے، وہاں یہودیہ ایک عورت تھی اور اس کا گھر تھا، ٹھیک ہے نا، ادھر گڑھا بنایا اور 2 یہودیوں کو لے کر آتے تھے اور اس کو ذبح کر کے اس گڑھے میں پھینک دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ بنو قریظہ کے ساتھ تو یہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بنو نذیر کا ہے کہ انہوں نے جب غداری کی اور انہوں نے بھی وعدے کو توڑا، تو مسلمانوں کا اتنا روب اللہ نے ان پہ طاری کر دیا تھا کہ جب ان پر حملہ ہوا تو انہوں نے یہ اپنے قلعوں میں تھے، اور مضبوط قلعے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ یہ چھوڑیں گے انہیں، اور ان کا یہ گمان تھا کہ ان کے یہ مضبوط قلعے ان کو بچا لے گے اللہ کے عذاب سے۔ لیکن جب آ گیا تو اللہ نے ایسا روب دبدبہ مومنین کا ان کے دلوں میں بٹھایا کہ خود بخود بغیر جنگ کے اور بغیر لڑے اپنی جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو جب اپنے علاقے انہوں نے چھوڑے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلحہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا، اسلحہ نہیں لے کے جا سکتے۔ پھر 400 سے زائد اونٹ رہ گئے ان کے،
اسی طرح جو ہے ان کے مال و متاع تلواریں رہ گئی ہے، اسی طرح ان کے کھجوروں کے باغ رہ گئے۔ اور صحابہ کرام وہ تو دنیا سے ایسے ماورا تھے نا کہ انہوں نے ان کے سامنے جب کھجوروں کے درختوں کو تلواریں مارنی شروع کر دی نا اور ان کو گرانا شروع کیا، ان پہ اور خوف طاری ہو گیا کہ اب تو ہماری بھی ایسی گردنیں اڑا دی جائے گی، یعنی ٹھیک ہے نا، ان کو تو کسی چیز کی پرواہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی کہ ہم نکل رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسلحہ نہیں لے کے جا سکتے ہیں، جن چیز کی اجازت تھی مکانات کی جو چیزیں چلو وہ لے کے جا سکتے ہیں، تو ان کو اتنی تکلیف تھی کہ وہ محلات انہوں نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ ہم اس طرح اپنے ہاتھوں سے گرائیں گے، وہ اپنے ہاتھوں سے گرا رہے اور تو وہ شاہتیر کے لکڑ وغیرہ اور یہ وہ سارے اپنے ساتھ لے کے جا رہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران اور برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اللہ کرے کہ آپ سمجھے۔ تو فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا، اللہ وہ ذات ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے اکٹ میں، ما ظننتم ان یخرجوا، نہیں تم نے گمان کیا ہے مومنوں کے یہ نکل جائیں گے، وظنوا انہم مانعتہم، ان کا گمان تھا کہ انہیں بچا لے گی، حصونہم، ان کے محلات، من اللہ، ای من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، پس آگے ان کے پاس اللہ کا عذاب، من حیث لم یحتسبوا، وہاں سے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب، یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ گرا رہے تھے اپنے گھروں کو، اپنے مکانات کو اپنے ہاتھوں سے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ فرماتے ہیں عبرت حاصل کرو اے بصیرت والو۔ عبرت کیوں حاصل نہیں کرتے ہو اسے کہ دیکھ اتنے بڑے بڑے محلات والے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے ہاتھوں سے گرا رہے اور نکلنے پر کیا ہو گئے، مجبور ہو گئے، تو یہ بغیر جنگ کے یہ نکل گئے تھے، بھاگ گئے تھے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اگر نہ لکھی ہوتی ہیں یہود پر یہ جلاوطنی والی بات، کتب اللہ علیہم الجلاء، اگر یہ جلاوطنی والی بات اللہ نے نہ لکھی ہوتی نا، لعذبہم فی الدنیا، اللہ انہیں سزا دیتا دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی ان کے نصیب میں یہی لکھا تھا کہ یہ کیا ہوں گے، جلا وطن ہوں گے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی۔ ومن یشاقق اللہ، ومن یشاق اللہ، اور جو اللہ کی مخالفت کریں، فإن اللہ شدید العقاب، بس بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ، وہ جو تم نے کاٹے کھجوروں کے درختوں کو، لینا کھجور، ٹھیک ہے نا، آپ کہیں گے اس کو تو لینا نام، ٹھیک ہے نا، کھجوروں کے پتہ نہیں کتنے 100 سے زائد قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو لینا یہ کھجور کو، اللہ فرماتے ہیں وہ جو تم نے کاٹے کھجوروں کے درخت، او ترکتموہا قائمتاً، یا چھوڑ دیا تم نے ان کو اپنے تنوں پر، علی اصولہا، اپنے تنوں پر، فباذن اللہ، پس یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے، ولیخزی الفاسقین، اور تاکہ اللہ رب العالمین فاسقین کو ذلیل و رسوا کر دے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے باغات اور محلات کو تباہ و برباد دے کر، تاکہ ان کو کیا ہو جائے، ضلالت اور رسوائی مل جائے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو لوٹایا اللہ نے مال اپنے رسول پر، منہم، ان بنو نذیر سے، فما اوجبتم، پس نہیں دوڑائے تھے تم نے، علیہ اس پر، من خیل، اے مومنوں کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے، ولا رکاب، اونٹ نہیں دوڑائے تم نے۔ یہ جو مال ملا ہے نا، اس پہ تم نے کوئی جنگ تو نہیں کیا نا، یہ تو بغیر جنگ کے تمہیں ملا۔ اللہ فرماتے ہیں نہ تم نے اس پہ گھوڑے دوڑائیں، نہ تم نے اس پہ کیا کیے،
اونٹ دوڑائیں، ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے یسلط رسلہ، اللہ غالب کرتا ہے اپنے رسولوں کو، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، وہ جو مال لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر، من اہل القری، بستیوں والوں سے، باقیوں سے جو مال ملا ہے نا، فرمایا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، پس وہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، یہ اللہ کے لیے جو ذکر کیا نا، اللہ کوئی حصے کا محتاج نہیں ہے، یہ بطور تبرک کے ذکر کیا کہ وہ اللہ کے لیے، وَلِلرَّسُولِ، اللہ کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے، كَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، اس لیے کہ یہ مال فے جو ہے بغیر جنگ کے ملنے والا مال، کافروں سے جو ملا ہے، فرمائے یہ اس لیے ان لوگوں کو ملے گا، کہیں لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال گردش نہ کرے مالداروں کے درمیان میں۔ ان کے اللہ نے مصرف ذکر کیے کہ یہ مسکینوں کو ملے گا، یتیموں کو ملے گا، ان کو ملے گا، مصرف قرآن میں ذکر کیا تاکہ یہ پھر مالداروں کے چکر میں جیسے بے نظیر والے پیسے اب سب مالدار لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے مصرف ذکر کیے تاکہ یہ ان کے درمیان چکر گردش نہ کرے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور وہ جو رسول تمہیں دے دے، فَخُذُوهُ، لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے۔ جب بنو نذیر کی یہ حالت دیکھی تو آس پاس کے جو قبائل تھے نا، یہ خیبر اور اس کے ساتھ جو ہے نا 5 کلومیٹر پہ آگے فدق، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح ینبوع، ان سب پر اتنا روب طاری ہو گیا کہ انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہم بھی اپنے علاقے اور مال حال چھوڑنے کو تیار ہیں۔ تو جب یہ مال فے مل گیا، بغیر جنگ کے جو مال مل جائے اس کو مال فے، اور جنگ کے ساتھ جو ملے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو مال فے یہاں سے شیعہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو باغ فدق تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی، اور صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں اور آپ کے اولاد کو نہیں دیے، یہ آپ کی ملکیت نہیں تھی، یہ مال فے تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے تقسیم کا حق تھا صرف، کہ آپ باقیوں میں تقسیم کرتے، ملکیت آپ کی بھی نہیں تھی۔ جب آپ کی ملکیت نہیں تھی تو یہ کس کو ملے گا؟ آپ کی جانے کے بعد خلیفہ وقت کو ملے گا، اور خلیفہ وقت بھی اس کا مالک نہیں بنے گا، صرف اسی طرح تقسیم کرے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقسیم کرتے تھے۔ تو فاروق صدیق اکبر کو ملا، اس کے بعد جو ہے نا وہ بھی مالک نہیں بنے، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کو ملا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہاں سے وہ الزام لگاتے ہیں کہ صدیق اکبر نے باغ فدق کا معاملہ جو ہے یہ انہوں نے اچھالا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ کرتے ہیں ایسے، جیسے محرم میں انہوں نے پورے رولا بنایا ہوتا ہے، حالانکہ باقی صحابہ نہیں شہید ہوئے، حضرت فاروق اعظم پیغمبر پاک کی مصلی پہ شہید ہوئے ہیں، اور ابو لؤلؤ فیروز نے مصلی رسول پہ کھڑے تھے اور نماز میں اس نے خنجر کو جو ہے نا ڈالی ان کے سینے میں، تو وہ پیغمبر کے مصلی پہ شہید ہوئے۔ حضرت عثمان ابن عفان قرآن پڑھتے پڑھتے روزے کی حالت میں قرآن ہی پہ ان کے خون کے فوارے نکلے ہیں اور لگے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کیا، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ حضرت علی کو کس نے شہید کیا اور کب شہید ہوئے، باقی صحابہ نہیں شہید ہوئے، لیکن صرف محرم کو 10 دنوں کو انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہوتا ہے، تو یہ کرتے ایسے ہیں۔ تو یہ بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے صرف ان کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کی دشمنی میں، حالانکہ مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ فدق کے اور اس کے اپنی ملکیت نہیں تھی، آپ کی یہ مال فے تھا، اور باقی اس مصرف جو ہے نا قرآن نے خود ذکر کیے۔ اس کے آگے انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ پاک سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔